آج یکم شعبان اور پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شعبان کے پہلے جمعے کے دن اللہ کی یہ لاڈلی تصویر صرف 33 بار اپنے ہاتھوں پر پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی اور رزق، مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایسا دن ہے، ایسا موقع ہے جس سے ہر مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ انتہائی قبولیت کی خاص گھڑیاں ہیں۔ جو یہ وظیفہ میں آج آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، علماء کرام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ بالکل اس طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے جو طریقہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جو بندہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، اللہ غیب سے عطا فرمائے گا، اور رزق، مال و دولت اس کے گھر میں ایسے نازل ہوگا کہ اسے خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، اللہ والے ماہ شعبان کے مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے اور ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو اپنی حاجات کیسی پوری کرواتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے؟ یاد رکھیے گا کہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اور اسلامی سال کے 8ویں مہینے کا نام شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش کے خصوصی انعامات نازل فرماتا ہے، اپنی رحمت اور بخشش کی خصوصی بارش کرتا ہے، اور اس ماہ میں عبادات اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اس گھر میں اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ دولت رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ بس آپ نے اللہ کی یہ ذات پر پورا یقین اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی ہے، جس کے گھر سے بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے اور بالکل نا امید اور مایوس ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں وظائف تو بہت پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، رمال پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، اور وہ شخص دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کی ان خاص قبولیت والی گھڑیوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے اور اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر وہ جس ہاتھ میں کام ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، آج جہاں دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف رستے بھی اختیار کرتے ہیں، اور وہ کبھی کسی تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا یہ انسان کی اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو اس کا رزق کم کرنے کا باعث بن رہی ہیں، اور وہ مسلسل مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں، جس میں نہ تنگی ہو رزق کی اور نہ ہی بیماریاں ہوں، نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک کو یہ خاص وظیفہ ان قبولیت والی گھڑیوں میں لازمی پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتی اور کہتی کہ خدارا آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ یہ انتہائی خصوصیت، انتہائی قبولیت کی گھڑیوں میں ہیں۔ جو بھی بندہ ان خاص قبولیت والی، برکت والی، عظمت والی گھڑیوں میں اللہ سے اس خاص عمل کو پڑھ کر کچھ مانگتا ہے تو اس کے معاملات بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور ماہ شعبان کی خصوصیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں گے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے گا، شعبان جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جو کہ اللہ کے محبوب میں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات تخلیق کی ہے، تو ذرا سوچئے جب حضور کے مہینے میں اللہ کا خاص کلام پڑھ کر، اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کر آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو کیوں نہیں عطا کرے گا۔ اور شعبان کی ان خاص گھڑیوں کی فضیلت ایک اور حدیث سے واضح ہو جاتی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام صفیوں اور کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسے ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے۔ تو ناظرین
کرام رحمت العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح اللہ پر خاص بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے یہ تسبیح پڑھیں اور اللہ سے اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، جو کچھ آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو زندگی میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اپنے رب کے سپرد کر دیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے حل ہوتی ہیں۔ اور رزق، مال و دولت اللہ آپ کو کتنا اور کیسے عطا کرتا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، آپ گھر پر ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کہیں بھی ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نگازت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو حجاب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں کہ مجھے میرا ذاتی مکان مل جائے۔ یا پھر آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ تمام مسائل اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو اس کی نیت کر لیں، اس وظیفے سے میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ اپنے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور تو اس بات کی، اس چیز کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، مالی مسائل ہیں، قرض کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ بھی کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، جو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام، بڑے سکون اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبل الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی چیز حاجت ہے، کوئی خواہش، کوئی مقصد یا جو پورا نہیں ہو رہا، تو آج آپ یا مسبل الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لیں۔ اور آپ بے روزگار بیٹھے ہیں، روزگار کے اسباب مل جائیں گے۔ ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبل الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ تو آج آپ بھی یا مسبل الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آپ نے یا مسبل الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا مسبل الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا مسبل الاسباب کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار۔ یا مسبل الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک آپ کی جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جو جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔
अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि रिस्क आपके घर के दरवाज़ा तोड़ कर आएगा। आपकी तमाम तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी। रिस्क और दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह पाक के घर के हालात को बेहतर कर देगा, घर से गुर्बत को, तंगदस्ती को जड़ से खात्मा कर देगा। सिर्फ 21 बार या मुसब्बिलुल अस्बाब पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा है या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का वजीफ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद कारोबार चल पड़े, अल्लाह पाक के घर में बरकतें अता फरमाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। माह शुबान की ये कबूलियत की घड़ियां हैं, खुदारा ये घड़ियां ज़ाया मत करना। अगर आज कोई रब करीम से 1 लाख मांगेगा तो अल्लाह करीम इसे 70 लाख से नवाजेगा। इसीलिए आपने या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का ये वजीफ़ा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मिला खत फरमाएं। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु 3 बार हो गया। इस तरह आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि या हय्यु या कय्यूम अल्लाह ताला का वो वाहिद इस्म आज़म है जिसे पढ़कर अगर कोई बंदा रब करीम से झोली पे लाकर जो मांगता है, जैसा मांगता है, जितना मांगता है, मेरा रब इसे अता फरमा देता है। अगर आज आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम रहमती का अस्तगीसु पढ़कर रब करीम के सामने अपनी 33 हाजात की नियत करके बैठेंगे तो मेरा रब मसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपको अता फरमा देगा। जब आप 33 बार या हय्यु या कय्यूम रहमती का अस्तगीसु का वजीफ़ा पढ़ लें तो आज आपने आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जो आज के अमल की रीढ़ की हड्डी है। आज आपने कुरानी सूरत का वजीफा पढ़ना है, जिस दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, और ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। आपने तीसरी और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर की तिलावत करनी है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। तीसरे नंबर पर सूरह कौसर आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, और जब सूरत कौसर पढ़ रहे हो आप रोते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रब्बे काबा से मांगने चले जाएं। यकीन कीजिए ये ऐसी सूरत है कि जिसे 33 बार पढ़ने से अल्लाह पाक की आपकी नस्लों को भी आबाद कर देगा। और जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिस्क तंग किया हुआ है, आपके घर में परेशानियां हैं, फाके तंगदस्तियां हैं, इस सूरह मुबारक की फजीलत और बरकत से हर तरह की परेशानियां, हर तरह की गुनाह, हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबियां आपका मुकद्दर हो जाएंगी। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब और तादाद में पढ़ लें तो आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका तो आज के अमल की मुकम्मल तरतीब इस तरह से होगी। सबसे पहले आपने 3 मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है, फिर अपने मकसद की नीयत करनी है, और 1 बार आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने पहले नंबर पर या मुसब्बिलुल अस्बाब को 21 बार पढ़ना है। दूसरे नंबर पर या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु को आपने 33 बार पढ़ना है, और तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को आपने 33 बार पढ़ना है, और आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। और याद रखिएगा कि जब आप अमल शुरू करें तो आपने अपने दिल में अपनी हाजतें, अपनी मुरादें, जिसके लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं, जिस मकसद के लिए आप ये अमल कर रहे हैं, इसको आपने अपने जहन में रखना है। और जब आप अमल मुकम्मल कर लें तो आखिर में आपने दुआ ज़रूर मांगनी है, अपनी तमाम परेशानियों के लिए, हाजतों के लिए, दुख तकालीफ के लिए अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ ज़रूर मांगनी है। अल्लाह ज़रूर करम फरमाएगा, और अल्लाह बेहतर से नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। बस आपने दिल में ये यकीन रखते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना है, और फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है कि आप जो मांग रहे हैं अल्लाह आपको ज़रूर अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इन वज़ाइफ की बदौलत हमारी तमाम मुश्किलों, परेशानियों, रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, और सब को रिज़्क़ हलाल खूब व वाफिर मिकदार में कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपने रिस्क में बरकत और वसत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।